خلاف, ان کے والد صاحب کے خلاف اور ان کے بھائی کے خلاف یا ان کے رشتہ داروں کے خلاف جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی کرپشن کی, کہ آپ لوگوں نے بھرتیوں میں کرپشن کیا ہے, فلانا یہ کر دیا. میاں نثار کو کرک سٹی کا دشمن بھی قرار دیا ہے. کہ 50% جو اس کا حق تھا وہ کون لے کے گیا. اب چیئرمین صاحبان کا تو کل کا وہ دیکھتے ہیں, یہ آپ نہیں دیکھتے کہ شاہ عبدالعزیز کی وجہ سے میاں نثار نے کتنا بڑا دودھشاہ میں کمپین کیا اور کتنے لوگ ان کے ساتھ کتنے بڑے انہوں نے پروگرام کیے, لیکن سب سے مضبوط بیانیہ جو ہے وہ جاوید خٹک کے پاس ہے. فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے سابق ایم پی اے یا سابق صوبائی وزیر میاں نثار کو کرک سٹی کا دشمن بھی قرار دیا ہے, حالانکہ وہ ان کا ساتھی تھا, تقریباً 5 سالہ رفاقت تھی اس کے ساتھ, وہ ناطا توڑا ہے اور کافی کھل کر میدان میں آئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ میاں نثار کرک سٹی کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, میر شاہ علی خان سابق ناظم, سابق ڈسٹرکٹ کونسلر, سابق چیئرمین, ان کی شمولیت کو نظر انداز کرنا یا ان کی شمولیت کو معمولی چیز سمجھنا یہ تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میر شاہ علی خان, میں نہیں کہہ رہا ہوں, جب آپ وہ ٹائم ملے اس کی اپنی وہ, بلکہ آپ نے سنا ہے پریس کانفرنس کو, ان کے پریس کانفرنس کو آپ نے کور کیا ہے, تو اس میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے میاں نثار کے ساتھ 5 سال گزارے, لیکن میری ان کے ساتھ دوستی ہمدردی وہ 3 سال رہی. ان کی آلریڈی جو ان سے جانے کی بات ہے تو مطلب وہ 2 سال پہلے ان سے راہیں جدا کر چکے تھے. اب جاوید خٹک کو اس کا وہ بڑا ان کا وہ ہے, ووٹ بینک ہے, بہت بڑا نام بھی ہے, اس کو فائدہ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے پاس جو بیسٹ آپشن تھا, سنجیدہ آدمی ہے, جیسے میں نے پہلے سنجیدہ لوگ کترا رہے ہیں آج کل پاکستان طریقے سے, حالانکہ خورشید خٹک ان کے پڑوسی ہیں, ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں, ماضی میں ان کے اکٹھے الیکشن بھی لڑتے آ رہے ہیں. مطلب خورشید خٹک کی طرف وہ اس لیے نہیں گئے, مطلب ان کو جو سوٹ کرتا تھا انہوں نے وہی امیدوار چوز کیا ہے اپنے لیے. تو میاں نثار کو کرک سٹی میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو میاں نثار کو کرک سٹی میں کہ اگر نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکتے, لیکن اگر دیکھنے کی بات ہو تو نہ جھنڈے ہیں, نہ وہ ڈنڈے ہیں, نہ پوسٹر ہیں, نہ کچھ ہیں, نہ ورکر ہیں, کچھ نہیں نظر آتا. تو اب اگر میں اچھا, آپ اس بات سے متفق ہے کہ وہ ہوں گے, آپ اس بات سے متفق ہے کہ اب تمام امیدواروں کی نظریں بانڈا داؤد شاہ پر مرکوز؟ جی بالکل. تو آپ وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک پوائنٹ تو وہاں بھی یہی ریس کیا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو اگر موقع ملتا ہے تو تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے ادھر بانڈا داؤد شاہ میں وہ اہم رول پلے کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو گل صاحب خان بھی لگا ہوا ہے بانڈا داؤد شاہ میں, اور میاں نثار جو ہے, میاں نثار تو پہلے سے وہ جلسہ بھی کر چکے ہیں ادھر جو پارٹی کی تنظیم ہے, تحصیل تنظیم ہے, اس کی وساطت سے. اور ایک اور بات جاوید اقبال خٹک کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ الیکشن میں ادھر سے 14,000 یعنی 14,500 تقریباً 14,000 ووٹ لیے تھے. اور ریسنٹ اگر ہم دیکھیں 2 دن پہلے اس کے ساتھ 6 ویلیج کونسلوں کے چیئرمینوں نے شمولیت اختیار کی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ جواب اگر میں صحیح پوائنٹ ٹو پوائنٹ دینا چاہوں گا تو یہ پھر لمبا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ آپ نے یہ تو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف, اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ ووٹ بینک ان کا بانڈا داؤد شاہ میں ہے, تو بانڈا داؤد شاہ میں آپ نے خود رپورٹ کیا ہے, وہ ادھر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ساری پارٹیوں نے نظر انداز کر دیا ہے. بانڈا داؤد شاہ کو نہ صرف یہ کہ پیداواری تحصیل ہوتے ہوئے اس کو وہ نہیں دیا, رائٹ کا حق نہیں, ان کو مطلب مسائل ترقیاتی منصوبے وہ نہیں کیے. اس کے علاوہ ان کے یہ ہے کہ 50% جو اس کا حق تھا وہ کون لے کے گیا ہے. جیسے آپ نے خود وہ پوسٹ لگایا تھا 25+25+50 اور اب 60+20+20, تو اس میں مطلب وہ بھی تو پی ٹی آئی کے ایم این اے جو اب ان کے امیدوار بھی ہیں. تو شاید خٹک کے خلاف وہ چیز بھی پی ٹی آئی کا ووٹ آپ ادھر گنتے ہیں, تو اس چیز کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں
کہ ایک یہ کہ ان کو وہ کر دیا گیا, اس کے بعد جو یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں وہ کہ کسی بڑی پارٹی نے ہمیں امیدوار نہیں دیے, یعنی کسی بڑی پارٹی کا ٹکٹ جو بڑھ دوسرا کے امیدوار ہیں ان کو نہیں ملا. اب جاوید خٹک کی بات ہے, جاوید خٹک 5 سال گزار چکے ہیں, اس کے بعد جب اس نے 14,000 ووٹ لیے تھے جی تو اس میں کمی آپ دیکھ رہے ہیں, پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی بہ چکا ہے. میں کمی نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فی الحال اب اگر ہم بڑے شاہ کی طرف نظر دیں, دیکھیں یہ نا انصافی ہو گیا تو وہاں پہ جو زیادہ نظر آیا ہے, آپ 6 چیئرمین صاحبان کا تو کل کا وہ دیکھتے ہیں, یہ اپنی دیکھتے کہ شاہ عبدالعزیز کی وجہ سے میاں نثار نے کتنا بڑا اتشاہ میں کمپین کیا اور کتنے لوگ ان کے ساتھ کتنے بڑے انہوں نے پروگرام کیے. تو بڑے اتشاہ میں آج تک یہ جو ہم 10%, 15% یا 20% ووٹ کی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کی یہ تقسیم ہو چکا ہے. اگر تقسیم ووٹ کے لحاظ سے آج تک ہم دیکھیں گے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں وہ میاں نثار ٹاپ کر رہے ہیں. اچھا, اس پروگرام کو ہم مزید لمبا نہیں کریں گے, اس پروگرام میں ہم امیدواروں کے بیانیے پر بھی بات کریں گے. جی. تو سب سے پہلے ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ نے اگر میاں نثار کی تقریر سنی ہے, آپ نے اگر جاوید اقبال خٹک کی تقریر سنی ہے, جی بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار گل صاحب خان کی تقریر تو شاید آپ نے کل سنی تھی, بالکل, تو آپ کیا کہتے ہیں کون سا بیانیہ سب سے زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے؟ سجاد جو ہم چونکہ ہمارا کام یہ ہے اور پھر ایک کام میں 25 سال 30 سال لگا لیں, تو جو وہ کہتے ہیں وہ بھی ہم سن سکتے ہیں. یہ عام آدمی اور ہم یہ فرق ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم سن سکتے ہیں, اور جو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو انہوں نے کہنا ہے تو وہ بھی ہم اللہ کی مہربانی سے سن سکتے ہیں. دیکھیں, بیانیہ جو سب سے مضبوط ہے وہ جاوید خٹک کے پاس, کیونکہ اس نے اقتدار نہیں گزارا ہے. اس نے صرف ایک کمزوری کی, یہ اکرم دورانی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے تعلقات, تو کچھ جو زیادہ سنجیدہ لوگ ہیں اس کو نیتی کر لیتے ہیں کہ مطلب یہ بھی ان کا رائے ہے, اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو یہ بھی اس کا مجرم ہے. یہاں تک یہ دھیمی آوازیں تو آ رہی ہیں, لیکن سب سے مضبوط بیانیہ جو ہے وہ جاوید خٹک کے پاس ہے. لیکن اب ہم جاوید خٹک صاحب کے پاس اگر بیانیہ ہے لیکن وہ اپنا بیانیہ بیان نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے, تو پھر کیا کریں؟ ان کے اوپر وہ خامی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ جو ان کے پاس ہے ان کے سٹیج پہ نہ صرف وہ خود صحیح طریقے سے, میں بار بار کہہ رہا تو سامنے ان کو کہتا ہوں کہ وہ اپنی بات نہیں کر سکتا یا صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے. دوسری, اور نہ سٹیج پہ ان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ آج تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی یہ جو بیانیہ ہے اس کو عوام تک صاف اور پورا پہنچا دے, وہ ہے. اب دوسری نمبر پہ آتے ہیں جو, تو گل صاحب خان کی ہم بات کریں گے. گل صاحب خان کی دیکھیے ایک سب سے بڑی کمزوری, میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے قارئین کے ساتھ کہ انہوں نے بننا ہے, ہم نے نہیں بننا ہے, جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے. تو ہم نے صاف اگر ہم کہتے ہیں گل صاحب خان کے دور میں رائلٹی فنڈ, ریفائنری کی اور وہ چیزیں مطلب جو 2-3 سال تک وہ چلتے رہی, تو انہوں نے کافی سارے کام واقعی کیے ہیں. اب اچھے کیے ہیں, غلط کیے ہیں, اس میں کیا, میں جو اصل چیز ٹارگٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کے خلاف, ان کے والد صاحب کے خلاف اور ان کے بھائی کے خلاف یا ان کے رشتہ داروں کے خلاف جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی کرپشن کی, کہ آپ لوگوں نے بھرتیوں میں کرپشن کیا ہے, فلانا یہ کر دیا وہ کر دیا, یا ٹیکوں میں آپ نے کمیشن لیا ہے. کل جو آپ تقریر کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ بات ہے ہمیں بحیثیت مسلمان اس کی یقین بھی کرنی چاہیے. گل صاحب خان نے اسٹیج پر کیا کہا کہ اس کا, اگر میں نے مٹھائی کا ڈبہ لیا ہو کسی سے تو اللہ تعالیٰ مجھے تباہ کر دے. یہ بھی کہا تھا کہ کرک سٹی کے 2 یونین کونسل میں 200 بے روزگار نوجوانوں کو میں نے روزگار دیا. یہ چیزیں جب, اور یہ کریکٹ بھی ہے, اور اس کو بیانیہ بھی اس کے پاس اچھا ہے, اور بیانیہ کے علاوہ اس کے پاس زبان بھی اچھی ہے, بات بھی اپنی کر لیتے ہیں. بلکہ سب سے اچھی چیز, جتنے امیدوار ہیں سب سے اچھی بات جو کر لیتے ہیں وہ گل صاحب خان کر لیتے ہیں. تو بیانیہ, اور دوسرے نمبر پہ اب آتے ہیں میاں نثار صاحب کی طرف. میاں نثار صاحب کا جو وہ ہے بیانیہ ہے, تو میرے خیال میں اس کے پاس یہ جو پچھلی
रॉयल्टी की आप बात करते हैं तो क्रेडिट देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी की वो बात करते हैं तो दूसरी तरफ से लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को अवामी आपने नेशनल रॉयल्टी पार्टी में अवामी नेशनल पार्टी का जो हिस्सा उसमें डल रहा है वो तो अलग चीज़ है कि वो तो यूनिवर्सिटी जो अगर बनी है अभी तक उसकी इमारत जो मुकम्मल ना हो सकी तो वो तो कहते हैं वो रॉयल्टी फंड से बनी है, तो उसका क्रेडिट मंसूबे ये जो वाइडनिंग रोड ये उनके पास वो वाला बहनिया जब वो जा रहे होते हैं 2002 से 2013 में वो नाकाम हो गए थे, 2002 से 2007 और 2018 के बाद वो जो मतलब 2 दफ़ा 2002 से और उसके बाद फिर वो 2007 से या 2008 से 2013 तक जो कभी आपने उससे यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ तक तकरीर में मैंने कहा हमारा काम ही है, जब वहां तक वो जा रहे होते हैं तो ठीक ठाक जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो 2018 से शुरू हो जाते हैं, 2018 के बाद उनके पास कुछ नहीं है सिवाय ये कहने की कि 2018 से 23 तक ऐसे लोगों की हुकूमत थी जिन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखते हैं, फिर उनके मुखालिफिन आ जाते हैं, वो कहते हैं जैसे अगर आपको याद हो एक दफ़ा मैं निसार के मेरे साथ लाइव वो भी हो गई थी, वो 20% वाली चीज़ नहीं है, 20% वाली चीज़ जिसकी वजह से मतलब कभी कभार बंदा 60-20 वाली जो आपने की है, ये 60-20 वाली बात पे जब आ जाते हैं आपने उसका मौक़िफ़ इस हवाले से सुना है कि 60-20 पे वो अपने जलसों में क्या कह रहा है? हाँ बिल्कुल, वो मौक़िफ़ उसका मैंने सुना है, लेकिन आप चूंकि इतनी डिटेल से डिस्कस करने की बजाय तो मौक़िफ़ उसका कमज़ोर नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि कमज़ोर होना भी चाहिए, कमज़ोर अगर सच बताएं तो। जी तो मतलब उसका मौक़िफ़ 2000 उसकी ब्रेकें लग जाती हैं 2018 से 2023 तक जो उनकी कारकर्दगी है या जो उनके फैसले हैं उस चीज़ वाली की उस पर राज़ी होना। मेरे साथ उसकी लाइव एक दफ़ा शो में मतलब तल्ख़ कलामी हम कह सकते हैं या नाराज़गी भी कह सकते हैं कि मैंने कहा कि अगर आप ये करेंगे, अभी उन्होंने किया नहीं था, अगर आप ये करेंगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, तो उस वजह से वो नाराज़ भी हो गए थे जब वो MPA थे, तो वहाँ पे उनकी ब्रेकें लग जाती हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो बयानिया है वो तो पहले से बना हुआ है, लेकिन बयानिया उनका बना हुआ है, लेकिन आजकल जो वो लोग कहते हैं तो मखसूस लोग हैं वो सुनते भी हैं और वो जैसे मानते भी हैं और उस पर डटे हुए भी हैं, जैसे मतलब उन लोगों के अलावा ये पहले तो लोगों को सुना नहीं सकते, सुनाना मुश्किल होता है उनका बयानिया, और फिर जब सुना देते हैं तो संजीदा। मैं बयान बता देता हूँ। बयानिया ये है PTI का कि पहले वो सरेआम नारे लगाते थे कि इमरान खान हमारा खान है, इमरान जिंदाबाद वगैरह वगैरह, अब वो इधर उधर देख कर नारे लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है और हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हमें आप फॉलो करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इलेक्शन के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होंगे, उम्मीदवारों के जो इंतखाबी जलसे होंगे या उनका जो कैंपेन होगा, इस हवाले से आपको आगाह कर सके। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहते हैं कि आप हमें YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।